السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ پیارے بھائیوں، روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ پیارے بھائیوں، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالی اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کی وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینہ ہی روزہ بھی خدا تعالی سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیارے بھائیوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملے۔ پہلے یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کے نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرے یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے، اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسے خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جیسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے
کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔